بدلتے لوگ، بدلتے تعلق اور بدلتے موسم بھلے ہی دکھائی نہ دیں لیکن محسوس ضرور ہو جاتے ہیں۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریاؤں میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو کیا پھر تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی مکمل قدرت رکھتا ہے؟ اچھے لوگ سڑک کنارے لگی روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں، جو فاصلے تو کم نہیں کرتے البتہ راستے کو چلنے والوں کے لیے آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ اگر تم غلامی کی زنجیر کاٹنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر بیڑیوں سے بندھا اپنا پاؤں ہی کاٹ ڈالو، کیونکہ غلامانہ تندرستی سے آزادانہ معذوری لاکھ درجے بہتر ہے۔ الفت بدل گئی، کبھی نیت بدل گئی، خود غرض جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی۔ اپنا قصور دوسروں پر ڈال کر کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ حقیقت بدل گئی۔ جو انسان ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ دو قسم کے لوگوں سے بچو، مغرور اور مصروف، کیونکہ مغرور کسی غرض سے یاد کرے گا اور مصروف مرضی سے یاد کرے گا۔ انسان اپنے اوصاف سے ہی عظیم بنتا ہے، اونچا عہدہ حاصل کرنے سے نہیں، کیونکہ اونچے مینار پہ بیٹھنے سے کوا عقاب نہیں بن جاتا۔ سب سے بدترین کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ تیرے مال میں سے تیرا حصہ اتنا ہی ہے جو تو نے آخرت کے لیے بھیج دیا، اور جسے تو نے دنیا میں چھوڑ دیا ہے وہ تیرے وارثوں کا ہے۔ مفلسی وہ واحد مسلک ہے جس میں آپ بھوکے کے سامنے محرم کی نیاز، رجب کے کنڈے، ربیع الاول کی شیرنی، داتا دربار کا لنگر یا تبلیغی اجتماع کی دال چپاتی سامنے رکھ دیں، وہ بنا سوال کیے چپ چاپ کھا لے گا۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ جب تک انسان کی انا بلند رہے گی اس کی محبت بلند نہیں ہو سکے گی۔ لامحدود تمنائیں محدود زندگی کو اجیرن بنا دیتی ہیں۔ مخلوق کے سامنے طاقت کا اظہار مت کرو، خالق کے سامنے عاجزی رکھو، رحمت خاص نصیب ہوگی۔ چیزوں کی تعداد میں کمی ہو جانی چاہیے، خوبیوں کی نہیں۔ نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ کسی کے لیے آسانیاں نہ پیدا کر سکیں تو اس کے لیے مشکلات بھی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ ان 7 قسم کی عورتوں کو فوراً طلاق دے دو۔ ایک عرب دانا نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ بیٹا 7 قسم کی عورتوں کو فوراً طلاق دے دینا، چاہے وہ پورے عرب کی حسین و جمیل عورتیں ہوں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم پوری زندگی پچھتاتے رہ جاؤ گے۔ نمبر 1، وہ عورت جو سر پر ہر وقت پٹی باندھے رکھے، کیونکہ شکوہ شکایت اس کی زندگی کا معمول بن چکا ہوتا ہے۔ نمبر 2، وہ عورت جو ہر وقت مرد پر احسان ہی جتاتی رہے کہ میں نے تیرے لیے یہ تکلیف برداشت کی مگر مجھے تجھ سے کچھ حاصل نہ ہوا۔ نمبر 3، وہ عورت جو ہر وقت ماضی کو یاد کرے۔ نمبر 4، وہ عورت جو خاوند سے ہر وقت فرمائش کرتی رہے، یعنی جو چیز دیکھے اس کی طلبگار ہو جائے۔ نمبر 5، وہ عورت جو ہر وقت بناؤ سنگار میں لگی رہے۔ نمبر 6، وہ عورت جو ہر وقت اپنے سابقہ خاوند کو یاد کرتی رہے کہ وہ بہت اچھا تھا مگر تم ویسے نہیں۔ اور نمبر 7، وہ عورت جو خاوند کے گھر میں داخل ہونے پر خوش نہ ہو۔ محبت کرنے والے جھکتے ہیں، جو جھکتے نہیں وہ محبت کو جانتے ہی نہیں۔
ہو سکے تو کسی کو اس طرح دو کہ وہ دوبارہ مانگنے نہ آئے بلکہ آگے دینے والا بن جائے۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو ایک چھوٹا سا اصول بنا لیجئے، جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ زندگی کو سادہ مگر خیالات کو بلند رکھو۔ یہ جو دنیا کے دھندے ہیں نا، یہ نفس و شیطان کے پھندے ہیں۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ شعور جب بکتا ہے تو وہ جاہلیت سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ آج کل صرف پیسے کی اہمیت ہے، ہنر سڑکوں پر تماشا کرتا ہے، قسمت محلوں میں راج کرتی ہے۔ مقصد اس وقت پورا ہو سکتا ہے جب ہر انسان اپنی بساط کے مطابق اس میں حصہ لے۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، جو نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ جو اپنوں سے سینگ لڑانے میں لگے رہتے ہیں وہ خود دشمن کا شکار بن جاتے ہیں۔ اپنے کے ساتھ الجھ کر دشمنوں کو موقع مت دیجیے۔ دل کو ہزار چیخنے چلانے دیجیے، جو آپ کا نہیں ہے اسے جانے دیجیے۔ مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں، اس دورے ناگوار میں جینا کمال ہے۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس ضرور مل جاتی ہے۔ عورت شوہر کی فرما برداری میں اچھی لگتی ہے، مقابلے میں نہیں۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں تکبر کو جنم دیتا ہے۔ کہنے والا یقین سے محروم ہو تو سننے والا تاثیر سے محروم رہتا ہے۔ جہالت احساس کمتری پیدا کرتی ہے اور احساس کمتری حسد کو جنم دیتی ہے۔ حسد جب حد سے گزرتا ہے تو جھوٹ، غیبت، بہتان اور بدعمالی پر مجبور کر دیتا ہے۔ انسان کی فطرت چھوٹے چھوٹے کاموں سے ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ بڑے بڑے کام تو وہ بہت سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔